ایک دفعہ کا ذکر ہے۔ ایک دور دراز جنگل میں ایک درخت تھا جو اتنا بلند اور پرانا تھا کہ اسے جنگل کا سب سے پرانا درخت مانا جاتا تھا۔ یہ درخت، جس کا نام سلبرنگ ٹری تھا، اپنی بے حد بلندی اور وسیع شاخوں کی وجہ سے پورے جنگل میں مشہور تھا۔ سلبرنگ ٹری کی جڑیں زمین کی گہرائیوں میں پھیلی ہوئی تھیں اور اس کی شاخیں آسمان کی طرف بلند ہو رہی تھیں، جیسے وہ ستاروں کو چھونے کی کوشش کر رہی ہوں۔ سلبرنگ ٹری کی ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ ہمیشہ سکون سے جھومتا رہتا تھا۔ جب ہوا کے نرم جھونکے اس کی شاخوں کو چھوتے، اس کا ہر پتا ایک کہانی سناتا تھا، جیسے وہ خود بھی بہت سی کہانیاں سن چکا ہو۔ یہ درخت اتنا پرانا تھا کہ اس نے کئی نسلوں کو بڑھتے، پھیلتے اور ختم ہوتے دیکھا تھا۔ اس کی شاخوں کے نیچے کئی جانوروں نے پناہ لی تھی اور اس کے سائے میں بہت سی زندگیاں پروان چڑھی تھیں۔ جنگل میں ہر رات جب سورج غروب ہوتا اور چاند آسمان پر آتا تو ایک نرم ہوا چلتی تھی جسے سافٹ ونڈ کہا جاتا تھا۔ یہ ہوا بہت خاموش اور نرم تھی، جیسے کوئی میٹھا گانا گنگنا رہی ہو۔ سافٹ ونڈ ہر رات سلبرنگ ٹری کے پاس آتی اور اسے کہانیاں سناتی۔ یہ کہانیاں جنگل کے چھوٹے چھوٹے جانوروں، بہتی ندیوں اور چمکتے ہوئے ستاروں کی ہوتی تھیں۔ سافٹ ونڈ کی کہانیاں ہمیشہ نرمی اور محبت سے بھری ہوتی تھیں اور وہ سب کو سکون دیتی تھیں۔ ہر رات سافٹ ونڈ کی آمد کے ساتھ ہی جنگل میں ایک خوشبو پھیل جاتی تھی، جیسے جنگل کی زمین، پتے اور درخت سب مل کر ایک میٹھا سا ساز بجا رہے ہوں۔ سافٹ ونڈ کی نرمی سے سلبرنگ ٹری کی شاخیں آہستہ آہستہ جھک جاتی اور اس کے پتے سکون سے سرگوشیاں کرتے، جیسے کوئی میٹھا خواب دیکھ رہا ہو۔ جنگل کے سارے جانور جو سلبرنگ ٹری کے نیچے رہتے تھے، سافٹ ونڈ کی میٹھے گانوں کی آواز سن کر سو جاتے۔ خرگوش اپنے چھوٹے سے بل میں سکون سے لیٹ جاتا، پرندے اپنے گھونسلوں میں سر چھپا لیتے اور ہرن اپنے نرم بستر پر خوابوں کی دنیا میں کھو جاتا۔ جنگل کی زندگی میں ہر رات کا یہ سلسلہ ایک روایت بن چکا تھا۔ سات جانور سافٹ ونڈ کی آمد کا انتظار کرتے تھے، جیسے وہ ان کے لیے ایک ماں کی طرح ہو جو رات کو ان کے ساتھ کہانیاں بانٹتی ہے۔ سافٹ ونڈ کی کہانیاں ہر رات مختلف ہوتی تھیں۔ ہر کہانی میں ایک نئی بات ہوتی تھی جسے سن کر سب کا دل خوش ہو جاتا۔ ایک رات جب سافٹ ونڈ سلبرنگ ٹری کے پاس آئی تو اس نے ایک خاص کہانی سنائی۔ یہ کہانی ایک خوبصورت چمکتے ہوئے ستارے کی تھی جو آسمان میں سب سے زیادہ چمکتا تھا۔ ستارے نے ایک دن فیصلہ کیا کہ وہ زمین پر آئے گا اور دیکھے گا کہ وہاں کیا کچھ ہے۔ جب وہ زمین پر آیا تو اسے سلبرنگ ٹری کے پاس سکون مل گیا اور اس نے طے کیا کہ وہ ہمیشہ کے لیے وہاں رہے گا۔ سلبرنگ ٹری نے اس کہانی کو بہت غور سے سنا اور پھر اپنے پتوں کو اور بھی نرمی سے جھومنے دیا۔ وہ اس ستارے کی روشنی کو محسوس کر رہا تھا جیسے وہ خود اس کہانی کا حصہ بن گیا ہو۔ سافٹ ونڈ کی اس کہانی نے سلبرنگ ٹری کے دل کو چھو لیا اور اس نے اپنی شاخوں کو مزید نرم کیا اور اپنے پتے سافٹ ونڈ کے میٹھے گانے کے ساتھ جھومنے لگے۔ جنگل میں ایک گہری خاموشی چھا گئی، جیسے سب کچھ ایک ہی لمحے میں سو گیا ہو۔ وقت گزرتا گیا اور ہر رات سافٹ ونڈ سلبرنگ ٹری کے پاس آتی رہی۔ دونوں کے درمیان ایک مضبوط رشتہ قائم ہو چکا تھا، جیسے دونوں ایک دوسرے کے بغیر مکمل نہ ہوں۔ سلبرنگ ٹری، جو پہلے بھی جنگل کا حصہ تھا، اب سافٹ ونڈ کی کہانیوں کے ذریعے ایک نئی زندگی حاصل کر چکا تھا۔ ہر رات کی کہانی اسے ایک نیا احساس دیتی تھی، جیسے وہ خود بھی ان کہانیوں میں جیتا ہو۔ ایک رات جب سافٹ ونڈ نے سلبرنگ ٹری کو ایک نئی کہانی سنائی تو سلبرنگ ٹری نے کچھ خاص محسوس کیا۔ وہ کہانی ایک ایسے جنگل کی تھی جو ہمیشہ بہار کے موسم میں رہتا تھا۔ اس جنگل کے درخت کبھی پرانے نہیں ہوتے تھے اور وہاں کے پھول کبھی مرجھاتے نہیں تھے۔ سلبرنگ ٹری نے سوچا، کیا میرا بھی ایسا ہی کوئی خواب ہو سکتا ہے؟ کیا میں بھی ہمیشہ کے لیے جوان اور سرسبز رہ سکتا ہوں؟ سافٹ ونڈ نے سلبرنگ ٹری کی سوچ کو محسوس کیا اور نرمی سے کہا، ہر خواب ایک حقیقت بن سکتا ہے اگر دل کی گہرائی سے اس پر یقین کیا جائے۔ سلبرنگ ٹری نے اس بات کو دل میں بسا لیا اور اس رات کے بعد سے وہ ہمیشہ ایک نئے جوش کے ساتھ سافٹ ونڈ کی کہانیوں کا انتظار کرنے لگا۔ اور جنگل کے باقی جانور بھی سلبرنگ ٹری کی تبدیلی کو محسوس کر رہے تھے۔ سلبرنگ ٹری کی تبدیلی
صرف اس کے خود تک محدود نہیں رہی، اس کے آس پاس کے جانور بھی اس کی توانائی اور تازگی کو محسوس کرنے لگے تھے۔ اس درخت کے نیچے بیٹھ کر ہر جانور ایسا محسوس کرتا تھا جیسے وہ ایک محفوظ اور مقدس جگہ پر موجود ہو۔ ایک دن جب سورج آسمان میں اپنی چمک بکھیر رہا تھا، سلونگ ٹری نے اپنے پتوں کے درمیان ایک ننھی سی چڑیا کو دیکھا۔ یہ چڑیا ابھی ابھی اڑنا سیکھ رہی تھی اور پہلی بار اپنے گھونسلے سے نکلی تھی۔ وہ اڑان بھرتی ہوئی سلونگ ٹری کی ایک شاخ پر آ بیٹھی اور اپنی ننھی آنکھوں سے جنگل کا منظر دیکھنے لگی۔ سلونگ ٹری نے نرمی سے اپنی شاخوں کو ہلایا جیسے وہ اس چھوٹی چڑیا کو خوش آمدید کہہ رہا ہو۔ چڑیا نے اپنی ننھی سی آواز میں چہچہا کر جواب دیا اور پھر اپنے ننھے پر پھڑپھڑاتے ہوئے سلونگ ٹری کی شاخوں کے درمیان مزید آگے بڑھ گئی۔ سلونگ ٹری نے محسوس کیا کہ یہ ننھی چڑیا کوئی ڈری ہوئی تھی، جیسے وہ اس وسیع جنگل میں خود کو اکیلا محسوس کر رہی ہو۔ اسی رات جب سوارڈ ونڈ نے اپنی کہانی سنانے کے لیے سلونگ ٹری کے پاس آنا شروع کیا تو سلونگ ٹری نے اس ننھی چڑیا کی کہانی سوارڈ ونڈ کے ساتھ بانٹی۔ یہ ننھی چڑیا بہت بہادر ہے، سلونگ ٹری نے کہا، لیکن شاید اسے بھی ایک کہانی کی ضرورت ہے جو اسے سکون دے اور اس کے خوف کو ختم کرے۔ سوارڈ ونڈ نے نرمی سے کہا، کہانیاں ہمیشہ دلوں کو سکون دیتی ہیں، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے۔ میں آج رات تمہیں ایک ایسی کہانی سناؤں گی جو اس ننھی چڑیا کے دل کو بھی سکون دے گی۔ سوارڈ ونڈ نے اپنی کہانی کا آغاز کیا۔ ایک بار کا ذکر ہے، ایک چھوٹا سا پرندہ تھا جو ہمیشہ اپنے گھونسلے میں محفوظ محسوس کرتا تھا، لیکن ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے گھونسلے سے باہر نکلے گا اور دنیا کو دیکھے گا۔ وہ پرندہ بہت ننھا تھا، لیکن اس کے دل میں ایک بہت بڑا خواب تھا۔ کہانی سن کر سلونگ ٹری کی شاخیں نرمی سے جھومنے لگیں اور اس ننھی چڑیا نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ جیسے جیسے کہانی آگے بڑھتی گئی، چڑیا کے دل کا خوف ختم ہوتا گیا اور اس نے محسوس کیا کہ وہ بھی اس پرندے کی طرح بہادر ہو سکتی ہے۔ جنگل میں سلونگ ٹری کے نیچے سب جانور سوارڈ ونڈ کی کہانیوں کے سحر میں مبتلا ہو گئے۔ ہر رات سوارڈ ونڈ نئی کہانیاں لے کر آتی اور سلونگ ٹری کے پتوں میں سرگوشیاں کرتی جو ان کہانیوں کو جنگل کے ہر کونے تک پہنچاتے۔ ان کہانیوں میں محبت، دوستی اور بہادری کے قصے ہوتے تھے جو ہر جانور کے دل میں امید پیدا کرتے تھے۔ سلونگ ٹری کی شاخوں میں وقت کے ساتھ ساتھ ایک اور تبدیلی آنے لگی۔ اس کے پتوں کی سرسبزی میں ایک نئی چمک آ گئی تھی، جیسے وہ ہر کہانی کے بعد مزید سرسبز اور توانائی سے بھرپور ہو رہا ہو۔ جنگل کے جانوروں نے اس تبدیلی کو بھی محسوس کیا۔ سلونگ ٹری کی شاخیں پہلے سے بھی زیادہ نرم اور سرسبز ہو چکی تھیں اور اس کے سائے میں بیٹھ کر ہر جانور کو ایک خاص سکون محسوس ہوتا تھا۔ ایک رات سوارڈ ونڈ نے سلونگ ٹری کو ایک کہانی سنائی جس میں زمین اور آسمان کے درمیان ایک پل بنانے کی بات کی گئی تھی۔ اس پل کو صرف وہی دیکھ سکتے تھے جو دل سے صاف اور محبت سے بھرے ہوں۔ اس پل کے ذریعے زمین پر موجود جانداروں کو آسمان کی روشنی کے پہنچنے کا موقع ملتا تھا۔ سلونگ ٹری نے اس کہانی کو بہت غور سے سنا اور سوچنے لگا کہ کیا اس کے پتوں میں بھی ایسی روشنی ہو سکتی ہے جو آسمان تک پہنچ سکے۔ سوارڈ ونڈ نے نرمی سے کہا، تمہارے اندر وہ روشنی پہلے ہی موجود ہے، بس اسے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ سلونگ ٹری نے سوارڈ ونڈ کی بات پر غور کیا اور اس رات خواب میں اس پل کو دیکھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کی شاخیں آسمان تک پہنچ رہی ہیں اور اس کے پتوں سے نکلنے والی روشنی ستاروں تک جا رہی ہے۔ جب وہ صبح جاگا تو اس نے اپنے پتوں میں ایک نئی چمک محسوس کی۔ جنگل میں صبح کا وقت تھا اور ہر جانور بیدار ہو رہا تھا۔ سلونگ ٹری نے محسوس کیا کہ اس کے پتوں کی چمک نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ خرگوش، ہرن اور پرندے سب اس کے سائے میں جمع ہو گئے، جیسے وہ اس نئی چمک کی وجہ جاننا چاہتے ہوں۔ اس دن سلونگ ٹری نے ایک فیصلہ کیا۔ اس نے سوچا کہ وہ سوارڈ ونڈ کی کہانیوں کو ہمیشہ کے لیے اپنے پتوں میں محفوظ کرے گا تاکہ ہر جانور جو اس کے نیچے آئے اسے سکون اور روشنی ملے۔ سلونگ ٹری نے اپنی جڑوں کو زمین میں مزید گہرائی تک پھیلایا اور اس کی شاخیں آسمان کی طرف اور بھی زیادہ بلند ہو گئیں۔ وقت گزرتا گیا اور سلونگ ٹری کی چمک پورے جنگل میں پھیل گئی۔ جنگل کے ہر کونے میں جانور سلونگ ٹری کے سائے میں آتے اور سکون سے سوتے۔ ہر رات جب سوارڈ ونڈ آتی تو سلونگ ٹری کے پتوں میں سرگوشیاں کرتے ہوئے کہانیوں کی خوشبو پھیل جاتی۔ سوارڈ ونڈ کی کہانیاں اب سلونگ ٹری تک محدود نہیں رہیں، بلکہ وہ جنگل کے ہر درخت، ہر پتا اور ہر جانور تک پہنچ گئی تھیں۔ جنگل کے تمام جانوروں کو اب سلونگ ٹری کے سائے میں آ کر ایک خاص سکون ملتا تھا۔ جب بھی کوئی جانور پریشان ہوتا
وہ سلبرنگ ٹری کے پاس آ کر اس کے سائے میں بیٹھ جاتا۔ سلبرنگ ٹری کے پتوں کی سرگوشیاں اور سورڈ ونڈ کی کہانیاں سن کر اس کا دل سکون پاتا اور وہ میٹھے خوابوں میں کھو جاتا۔ سلبرنگ ٹری نے اب یہ سمجھ لیا تھا کہ اس کا مقصد صرف ایک درخت ہونا نہیں بلکہ ایک محافظ اور سکون دینے والا ہونا ہے۔ اس نے اپنے پتوں کو اور بھی نرمی سے جھومنے دیا تاکہ ہر جانور کو اس کے سائے میں راحت مل سکے۔ سلبرنگ ٹری کی اس توانائی نے پورے جنگل کو ایک نئی زندگی بخشی اور سورڈ ونڈ کی کہانیاں سب کے لیے امید کا پیغام بن گئیں۔ وقت گزرتا گیا اور سلبرنگ ٹری کی روشنی پورے جنگل میں پھیل گئی۔ اس کی شاخیں آسمان کی طرف بڑھتی رہیں اور اس کے پتوں سے نکلنے والی روشنی ستاروں تک پہنچتی رہی۔ جنگل میں ہر جانور نے سلبرنگ ٹری کے سائے میں سکون پایا اور سب نے اس درخت کو اپنا محافظ مان لیا۔ اور یوں سلبرنگ ٹری اور سورڈ ونڈ کی دوستی ہمیشہ کے لیے قائم رہی۔ سورڈ ونڈ کی کہانیاں سلبرنگ ٹری کے پتوں میں محفوظ رہیں۔ جنگل میں ہمیشہ ایک نرم اور سکون کا ماحول رہا۔ اور اب پیارے سننے والوں، تم بھی سلبرنگ ٹری کی طرح اپنی آنکھیں بند کرو، سورڈ ونڈ کی نرمی کو محسوس کرو